اللہ رب العالمین نے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فوقیت عطا فرمائی، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، حضور کو اللہ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا، اسی طرح حضور کو جو اللہ نے امت عطا فرمائی نا، اس امت کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا، تمام امتوں کا سردار بنایا، اور جو مقام مرتبہ اللہ نے حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی امت کو دیا نا، اللہ نے کسی اور نبی کی امت کو یہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے امتیوں، تمہیں بنا دیا گیا درمیانی امت تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہوں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ کتنا عظیم مرتبہ اللہ نے پیارے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ درمیانی امت جو اللہ نے فرمایا نا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تمام امتوں سے بہترین امت بنایا، بہترین امت بنایا۔ اچھا، بہترین امت بنانے کے بعد اللہ نے یہ پروٹوکول عطا فرمایا کہ تم ساری امتوں پر گواہ بن جاؤ گے، ساری امتوں پر تم گواہ بن جاؤ گے۔ اور جب حضور کی امت کی باری آئی نا، اس پر گواہ کون ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرے پیارے محبوب کی امت پریشان نہیں ہونا، تم ساری امتوں کے گواہ بن جاؤ گے، اور تمہارے اوپر میرا محمد گواہ بن جائے گا، تمہارے اوپر میرا محمد گواہ بن جائے گا۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمایا، یہ عزت عطا فرمائی اللہ نے حضور کی امت کو۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو دیکھیں تو وہ بھی وراء الوراء ہے، حضور کی امت کی شان کو دیکھیں تو وہ بھی وراء الوراء ہے، اور جو کتاب اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی اس کتاب جیسی بھی کوئی کتاب نہیں ہے، اور جو دین اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا اس دین جیسا بھی کوئی دین نہیں ہے۔ اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا تو آخری نبی، اس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، سرکار فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر ہماری ایک اور خوش قسمتی کہ اللہ نے آخری نبی کا ہمیں آخری امتی بنایا، اس امت کے بعد کوئی اور امت بھی نہیں ہے۔ پھر اس سے اگلا پروٹوکول، اس سے اگلی شان اور مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ جو کتاب میں نے عطا فرمائی اس کتاب کے بعد بھی کوئی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کے بعد بھی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا جو دین میں نے مصطفیٰ کو دیا اس دین کے بعد کوئی دین بھی نہیں ہے، اس مذہب کے بعد کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ حضور کے آنے پر میں نے سب کچھ مکمل فرما دیا، نبی بھی آخری، امت بھی آخری، اور کتاب بھی آخری، جو حضور دین لے کر آئے وہ دین بھی آخری۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے حضور کی امت کو آخری امت بنایا، یہ امت پہلے بھی تو آ سکتی تھی، اللہ رب العالمین کر سکتا تھا، رب کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو پہلے نہیں آخر میں رکھا، اس میں بھی عزت ہے، اس میں بھی حضور کی امت کا ایک پروٹوکول ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو اللہ نے یہ بھی مقام عطا فرمایا۔ اگر ہم پہلی امتوں کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں تو انہوں نے نافرمانیاں کی، ہم نے وہ نافرمانیاں پڑھی ہیں، وہ نافرمانیاں ہم نے پڑھی ہیں۔ قوم لوط نے جو کام کیا وہ ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کون سا کام کیا، ان پر عذاب کون سا آیا، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ اور قوم ایوب، قوم داؤد نے جو جو کارنامے کیے، نافرمانیاں کی، وہ بھی ہم نے پڑھی ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھی ہیں، جو عذاب نازل ہوا وہ بھی ہم نے پڑھا۔ پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو امتیں آئیں ان کے سارے نافرمانیاں، ان کی فرما برداریاں ہمارے سامنے ہیں، وہ کیا کچھ کرتے رہ گئے۔ اللہ نے محبوب کی امت کو آخری میں رکھ کر محبوب کی امت کے عیبوں پر پردے ڈال دیے گئے، جیسے محبوب کی امت پہلے امتیوں کے عیب دیکھ رہی گئے، جو محبوب کا میں نے امت عطا فرمائی اس امت کے عیبوں پر کوئی اور نظر نہ ڈالے،
کوئی اور نظر نہ ڈالے. یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا, یہ پروٹوکول عطا فرمایا کہ یہ محبوب کی امت پہلے امتیوں کے سب کچھ دیکھ رہی ہے, لیکن اس امت کو میں اینڈ پہ رکھوں گا, میرے محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والی امت کے عیب کوئی اور نہ دیکھے, کوئی اور نہ دیکھے. میرے محبوب کو پتہ ہو اور مجھے پتہ ہو, میرا محبوب شفاعت کرے اور میں محبوب کی شفاعت کو قبول کر کے امت کو بخش دوں. یہ بھی ایک پروٹوکول ہے, یہ ایک مقام ہے. اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو امت عطا فرمائی نا, اس امت کا ابتدائی حصہ یہ بھی بڑا کمال کا ہے, اس امت کا جو آخری حصہ ہے وہ بھی بڑا کمال کا ہے, اور اس امت کا جو درمیانی حصہ ہے وہ بھی بڑا کمال کا ہے. یعنی ابتدا میں بھی اللہ نے عروج عطا فرمایا, مقام عطا فرمایا, عزتیں عطا فرمائی, درمیان کے اندر بھی اللہ نے عزتیں عطا فرمائی, اور آخر کے اندر بھی اللہ نے عزتیں عطا فرمائی. ہر جگہ پر اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا, عزت عطا فرمائی. اگر حضور کی امت کی ابتدا دیکھیں تو ابتدا بڑے سونے طریقے سے ہوئی. حضور کی امت کی ابتدا کے اندر ہم دیکھیں تو صدیق اکبر موجود ہیں, صدیق اکبر موجود ہیں. کسی نبی کی امت کی ابتدا اس طرح نہیں ہوئی جیسے محبوب کی امت کی ابتدا ہوئی ہے. کسی نبی کی امت کی ابتدا میں کوئی صدیق جیسا نہیں تھا, میرے عمر جیسا نہیں تھا, میرے عثمان جیسا بھی نہیں تھا, میرے علی پاک جیسا بھی نہیں تھا. جب حضور کی امت کی ابتدا ہوئی تو اللہ رب العالمین نے حضور کی ابتدا, امت کی ابتدا جو ہے وہ بڑے سونے طریقے سے کی. صدیق پاک بھی عطا فرما دی ابتدا کے اندر, عمر پاک بھی عطا فرما دی ابتدا کے اندر, عثمان پاک بھی عطا فرما دی ابتدا کے اندر, علی پاک بھی عطا فرما دی ابتدا کے اندر. درمیان میں آ جاتے ہیں, درمیانی وقت جو ہے عرصہ وہ بھی بڑا کمال کا ہے. اللہ رب العالمین نے درمیانی عرصے کے اندر غوث اور کتب پیدا فرما دیے. نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, پہلے نبی آتے تھے, تبلیغ کرتے تھے, کچھ لوگ راہ راست پہ آ جاتے تھے, کچھ نافرمانیاں کرتے تھے. جو راہ راست پہ آتے اللہ ان کو عزت عطا فرماتا, ان کو شفاعت کے قابل کر دیتا, اللہ رب العالمین کو مقام مرتبہ عطا فرما دیتا. جو نافرمانیاں کرتے ان پر عذاب نازل ہو جاتا, وہ نشان عبرت بن جاتے. اب نبی اور نہیں آئے گا, اب حضور کے امتی کی ہیں, یہ ولی ہیں جو اس اپنا امت کو آگے راہ راست پر چلائیں گے, اس دین کی تبلیغ کریں گے. اگر اس امت کا درمیان والا حصہ دیکھیں تو وہ بھی بڑا کمال کا. درمیان کے حصے میں کتب بھی گئے, ابدال بھی گئے, غوث بھی گئے, غوث الاغیاث بھی گئے, بڑے بڑے مراتب رکھنے والے حضور کے امتی موجود ہیں. اگر ہم اینڈ دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کا جو اینڈ ہے وہ بھی بڑا کمال کا ہے. اینڈ کے اندر امام مہدی تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. امام مہدی تشریف لائیں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. اچھا, یہ نبی بن کے نہیں آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی, اللہ نے نبوت عطا فرمائی, نبی گزرے, امت بھی تھی, لیکن جب حضور کی امت کے اینڈ پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے, یہ نبی نہیں بلکہ امتی بن کر تشریف لائیں گے. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور کی امت کی ابتدا بھی بڑے سونے طریقے سے کی, اور حضور کی امت کا جو اخیر تھا, اینڈ تھا, وہ بھی بڑے سونے طریقے سے کیا. اور حضور کی امت کا اگر درمیانی عرصہ دیکھیں تو درمیانی عرصے کے اندر کوئی گناہ گار نہیں, اولیاء کی صفیں نظر آتی ہیں, اولیاء کی جماعتیں نظر آتی ہیں. یہ پروٹوکول اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمایا, کسی اور امت کو عطا نہیں فرمایا. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو اللہ رب العالمین نے بہترین امت بنایا, بہترین امت بنایا. ایک کچی جماعت ہوتی ہے, نرسری, پریپ, پلے گروپ, یہ ہوتا ہے. ایک پرائمری آ جاتی ہے, مڈل آ جاتی ہے, میٹرک آ جاتی ہے, گریجویٹ آ جاتے ہیں, ایم اے آ جاتی ہے. اگر اس کے مطابق ہم امتوں کو دیکھیں نا, امتوں کو دیکھیں تو بالکل اسی طرح کی ہے. جیسے کچی کلاس کی بچہ ہوتا ہے تو اس کو کتابیں دی جاتی ہیں, وہ کتاب میں لکھتا نہیں بلکہ وہ کتابوں کو پھاڑتا ہے, وہ کتابوں کے صفحے پھاڑ کے پھینک دیتے, اس کو اہمیت نہیں ہے نا کتاب کی. اگر ہم پرائمری میں آ جائیں, مڈل میں آ جائیں تو وہ کتابوں کو پھاڑتے نہیں, ان کو کتابوں کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے, وہ کتابوں میں لکھتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا ہے, وہ اپنی طرف سے لکھتے رہتے ہیں. اگر ہم میٹرک اور ایم اے کی کلاس کے اندر آ جائیں تو ان کے پاس نا نوٹ بک ہوتی ہے, وہ کتابوں میں نہیں لکھتے, وہ نوٹ بک میں لکھتے ہیں, وہ نوٹ بک کے اندر لکھتے ہیں. اسی طرح اگر ان کی سزاؤں کی بات کی جائے, کچی کلاس کا بچہ کتاب پھاڑ دے تو اس کو کان پکڑوا دے جاتے ہیں, ڈنڈے مارے جاتے ہیں. پرائمری اور مڈل کلاس کا بچہ کو وہ کتاب کے اندر لکھے تو اس کو سزا دی جاتی ہے, اس کو مارا جاتا ہے. اسی طرح میٹرک کلاس کا بچہ کو یا ایم اے کلاس کا بچہ کو اس کو مارا نہیں جاتا,
اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو ڈانٹا جاتا ہے، اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کو جملے کچھ بول کر اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو تھوڑا سا بزت کیا جاتا ہے، بھی آپ بڑی کلاس میں آ گئے ہو یار، ایم اے کی کلاس میں آ گئے ہو، آپ کا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ آپ اس طرح کام کرو، اس کو سمجھایا جاتا ہے، مارا نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے اگر امتوں کی بات کی جائے، پہلی جو امتیں تھیں انہوں نے کتابوں کو پھاڑا بھی گئے، انہوں نے کتابوں کو پھاڑا بھی گئے، انہوں نے کتابوں کے اندر رد و بدل بھی کیا، اپنی طرف سے لکھا بھی تھی، جو من پسند ہوا، جو اپنے آپ کو مسئلہ اچھا لگا وہ مسئلہ لکھ دیا، نہیں وہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، جو ہم لکھ رہے گا یہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ اچھا انہوں نے رد و بدل کیا، کتابیں پڑھی، اللہ نے عذاب بھی عطا فرمایا، آسمانوں سے عذاب آ گیا، شکلیں بدل گئیں، گدھے جیسی شکلیں بن گئی، بندر جیسی شکلیں بن گئی، خنزیر جیسی شکلیں بن گئی، عذاب بھی نازل ہوا۔ اچھا اللہ نے امتوں کے اندر جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا نا حضور کی امت کو، وہ ایم اے کلاس کے بچوں کے برابر عطا فرمایا۔ اب حضور کی امت کی اگر بات کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں گناہگار بھی ہیں، سیاہکار بھی ہیں، بدماش بھی ہیں، زانی بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، لیکن جیسی سزائیں اللہ نے پہلی امتوں کو عطا فرمائی، اس امت کو سزا وہ نہیں دی، وہ سزا نہیں دی۔ اگر ہم ان کے گناہوں کو دیکھیں اور اپنے گناہوں کو دیکھیں، کمپیریزن کریں، تو ہم بھی اس چیز کے حقدار ہیں کہ جو عذاب ان پر نازل ہوا ہم پر بھی نازل کر دیا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے جو عذاب ان امتوں پر نازل فرمایا، حضور کی امت پر وہ عذاب نازل نہیں فرمایا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس امت کی نسبت کسی اور سے نہیں، اس امت کی نسبت حضور کے پیارے محبوب سے ہے، اس امت کی نسبت جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، حضور کے چہرے والضحیٰ کا صدقہ، حضور کے واللیل کی زلف کا صدقہ، حضور کے ید اللہ والے پیارے پیارے ہاتھوں کا صدقہ، اللہ رب العالمین نے محبوب کے امت کے عیبوں پر پردے ڈال دیے۔ پہلے شکلیں تبدیل ہوتی تھیں، اب شکلیں تبدیل نہیں ہوں گی، اب دل تبدیل ہوں گے، دل تبدیل ہوں گے۔ بظاہر بندہ جو ہے وہ انسانی شکل میں ہوگا، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اپنا لومڑی جیسا ہو جائے گا، اس کا دل جو ہے وہ اپنا کتے جیسا ہو جائے گا، اس کا دل جو ہے وہ خنزیر جیسا ہوگا، خصلتیں اس کے اندر ان جانوروں جیسی ہو جائیں گی، سانپ جیسا دل ہو جائے گا۔ بظاہر انسان ہے لیکن سانپ جیسا ڈنگ بھی مارتا ہے، لومڑی جیسے منافقت بھی کرتا ہے، کتے کی طرح بھونکتا بھی ہے، خصلتیں وہی آ جاتی ہیں، لیکن اللہ نے کرم یہ کیا کہ شکلیں تبدیل نہیں ہوں گی، شکلیں تبدیل نہیں ہوگی۔ صدقہ کس کا گئے؟ حضور کا گئے، حضور کا صدقہ گئے۔ لیکن اگر ہم بدماشیاں عیاشیاں دیکھیں تو اس امت کے اندر عروج پر گئے، عروج